نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي کریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 کی خصوصی محرم الحرام نشریات۔ سورہ محمد، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب تم ہی وہ لوگ ہو ان تفسدوا فی الارض، جو زمین میں فساد برپا کر دو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتہ داریوں کو، رشتہ داروں کو کاٹ ڈالو گے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور یہ بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں، کوئی حق بات ان کے دل میں نہیں اترتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا تم نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا یا غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں میں قفل پڑ گئے؟ کیا تمہارے دل بلائنڈ ہو گئے؟ کیا وہ لاکڈ ہو چکے ہیں؟ ان میں کوئی نور بصیرت، نور حکمت نہیں، کوئی قرآن کی تفسیری حکمتیں نہیں؟ کیا قرآن کا پیغام تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے نہیں سنا؟ تم اندھے اور بہرے ہو چکے ہو؟ جی ہاں ناظرین کرام، یہ وہ آیات ربانیہ ہیں جو ہمیں کربلا کے واقعات پر پوری طرح مصداق نظر آتی ہے، اور کربلا کے واقعات کی ساری ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے۔ اور میں برملا یہ کہوں گا کہ واقع کربلا، داستان کربلا، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو حق و باطل کے سارے معیارات اور خیر و شر کے جتنے بھی فلسفے ہیں وہ سارے کے سارے قیامت تک کے لیے اللہ نے اسی کربلا کے میدان میں لا کر جمع کر دیے ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سا کردار اپنانا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ایمانیات ہو، عبادیات ہوں، چاہے وہ اعتقادیات ہوں، چاہے وہ جہادیات ہوں، چاہے وہ انقلابیات ہوں، چاہے وہ سیاسیات ہوں، چاہے وہ قانونیات ہوں، چاہے وہ شخصیات ہوں، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، چاہے وہ آپ کے معاشرے کا، آپ کی زندگی کا کوئی بھی اسپیکٹ ہو، کوئی بھی پہلو ہو، ہیومن لائف کا کوئی بھی گوشہ ہو، وہ جس گوشے کو بھی رہنمائی حاصل کرنا ہے تو یقینی طور پر یہی واقعہ کربلا ہے، جو کہ ہر فلسفے پر انسانی زندگی کی ساری نیڈز کو، انسان کے ہر گوشے کو، انسان کی زندگی کے ہر لمحے کو، ایوری فریکشن آف لائف آف دا ہیومن بینگس اگر فلفل ہوتے ہیں تو اس واقعے نے پوری طرح سے حق و باطل کا سارا فلسفہ عیاں کر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ہم گفتگو میں قرآن مجید برہان رشید و اسلام کے دو نظریات پر گفتگو کریں گے۔ ایک کو رخصت کہا جاتا ہے، ایک کو عزیمت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، قرآن مجید برہان رشید، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہمیں جینے کے لیے دو معیارات عطا فرمائے ہیں، اور بتایا ہے کہ اگر شر کی طاقت، ظلم کی طاقت، آمریت، جابریت اور استحصالی کردار اور معاشرے کے مکرو چہرے، وقت کا ہر ڈکٹیٹر اگر اتنا طاقتور ہے کہ اس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تو پھر ہر چھوٹے اور بڑے پر اس کو للکارنا، اس کا مقابلہ کرنا یہ واجب اور فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اس کو مٹا سکیں۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں ایک فلسفہ، ایک پوری کی پوری آپ نے ایک نظریاتی تسلسل کی حدیث مبارک ہمیں قیامت تک کے لیے ہمارے مشعل راہ سرکار نے عطا فرما دی ہے۔ مَن رَآ مِنکم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، اگر تم کسی برائی کو دیکھو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے زور بازو سے، اپنی اسٹرینگتھ سے، اپنی طاقت سے، اپنی پاور سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اسے مٹایا جا سکتا ہے، تو اسلام کا اعلیٰ ترین معیار یہ ہے
کہ پھر زور بازو مومن سے اس فاسق کردار کو مٹا دیا جائے، اس ظالم اور جابر کو ختم کر دیا جائے، اس کی ساری دہشت، وحشت، بربریت، فسطائیت، اس کی ظلمت، اس کی جہالت کا قلع قما کر دیا جائے۔ لیکن اگر، اور یہ کیا ہے؟ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن فرمایا کہ اگر یہ طاقت نہ ہو تو پھر رخصت عطا فرمائی فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کہ اگر یہ طاقت نہ ہو تو پھر اپنی زبان سے روکو۔ یہ ایمان کا دوسرا درجہ، نیچے والا درجہ ہے، درمیانی درجہ ہے، کہ اگر پہلا درجہ ہے کہ طاقت سے روکو، لیکن اگر یہ طاقت نہیں ہے تو زبان تو اللہ نے دی، فریڈم آف ایکسپریشنز، فریڈم آف اسپیچ، اظہار آزادی رائے، وہ تو تم اس کو تو استعمال کرو، اعلان تو کرو، شور تو مچاؤ، احتجاج تو کرو، پیسفل مینرز کے اندر ظالم کے سامنے چیخ اور پکار تو کرو۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے دربار میں جا کر کلمہ حق اور صدائے حق بلند کی جائے۔ لہٰذا دوسرا درجہ ایمان کا، پہلا درجہ تو طاقت اور قوت سے اپنے ہاتھوں سے روکو، دوسرا درجہ ہے کہ کم از کم ظالم کے سامنے جا کر حق کہنے کا صلہ اور حوصلہ تو تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا دوسرا درجہ۔ اور فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، لیکن اگر تم یہ بھی نہ کر سکو تو کم از کم دل میں برائی کو برا تو سمجھو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے دل میں اگر برائی کو برا سمجھ لیا تو کم از کم ایٹ لیسٹ آپ اور آپ کا حلقہ احباب وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا، اس ظالم کے ساتھ جا کر کھڑا نہیں ہوگا۔ لالچ، حرص، طمع، دھوس دھاندلی سب کا مقابلہ کرتے ہوئے کم از کم ایک طرف کھڑا ہو کر اس ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس ظالم کے ظلم کو دل ہی دل میں برا سمجھ رہا ہوگا۔ لہٰذا یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ظالم کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیے دشمنیاں کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دشمنی تو یہ ہے کہ آپ برملا کسی کے مقابل اور مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ دشمنی تو ہے، لیکن یہ اعلان دشمن، آپ اس دشمن کے خلاف اسٹریٹجی بناتے، حکمت بناتے، اس کا مقابلہ کرتے۔ لیکن دوسرا ایک اس سے بھی کریہا دشمن وہ ہوتا ہے جو ظالم کے ساتھ تو نہیں کھڑا ہوا، لیکن وہ یو ٹرن لے کر آپ ہی کے خلاف بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ ظالم کے ساتھ نہیں، لیکن آپ کی بھی بےخکنی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو ظلم کا انداز ہے، یہ جو نفاق کا انداز ہے، یہ جو دشمنی کا طریقہ اور بیہیویئر ہے، یقینی طور پر یہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے ایمان کے 3 معیار بنائے اور یہ رخصت ہے 2 معیارات۔ تو پہلا معیار جو ہے وہ عزیمت و استقامت ہے۔ لہذا اسلام نے یہ کہا کہ اگر اتنی طاقت ہے، اسٹرینگتھ ہے کہ برائی کو ختم کیا جا سکتا ہو تو پھر ہر اور چھوٹے اور بڑے کو اس برائی کو ختم کرنا لازم و ملزوم ہے۔ لیکن اگر ظلم کی طاقت، فسق کی طاقت، کفر کی طاقت، اگر کسی جبر کی طاقت، کسی اکراہ کی طاقت اور کسی ایسے شخص کی طاقت جو کہ اپنے ڈکٹیٹرشپ کے نشے کے اندر اندھا ہو گیا، اقتدار کی ہوس میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اپنا کلمہ تک بھلا ڈالا، حضور کی تعلیمات تک بھلا ڈالی، بس ہائے میری دکان، ہائے میرا مکان، ہائے میرا بینک بیلنس، ہائے میرا اقتدار، ہائے میرا روب، ہائے میرا دبدبہ۔ بس اگر اسی طریقے کوئی پڑ گیا اور لوگوں پر ظلم کر رہا ہے لیکن اس کا ظلم مٹانا آسان نہیں ہے، مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، تو پھر شریعت نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ اور رخصت کیا ہے؟ پھر دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے تم گھروں میں بیٹھ جاؤ، لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے، رخصت ہے۔ بلکہ قرآن نے تو یہ بھی کہا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی گن پوائنٹ کے اوپر تمہیں کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرتا ہے تو تم زبان سے کلمہ اگر کفر کہہ بھی دیا لیکن دل اطمینان قلب اور تمہارا قلب ایمان پر مطمئن ہے اور ایمان راسخ ہے تمہارے قلب کے اندر، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی تمہاری قلبی کیفیات کو دیکھتے ہوئے تمہارے ایمان کو مقبول و منظور فرمائے گا، کلمہ کفر زبان سے کہنے کے باوجود۔ اتنی اسلام نے رخصت عطا فرمائے کہ جان بچا لو اپنی، زبان سے کچھ بھی کہہ دو، دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ لہٰذا اسے ہم رخصت کے مختلف درجات کہیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، اگر سارے کے سارے لوگ رخصت پر چل پڑیں
جیسا کہ تاریخ کے اندر اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ رخصت پر چلے گئے تو پھر ہم نے اسی تاریخ میں دیکھا کہ کوئی فرعون بن گیا، کوئی نمرود بن گیا، کوئی شداد بن گیا، کوئی ہٹلر بن گیا، نہ جانے کون کون کیا کیا بن گیا۔ انسانوں کو اپنے سامنے جھکا لیا، بربریت فسطائیت کی ایسی ایسی داستانیں رقم کی ہے، انسانی لاشوں کے کھوپڑیوں کے ایسے ایسے مینارے بنائے ہیں کہ چشم فلک نے یہ مناظر نہ جانے کب کب دیکھے ہیں اور کتنی مرتبہ دیکھے ہیں۔ اور ہر ظالم اور جابر الٹیمیٹلی جب اس کا ظلم بڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی انسانیت سے آگے نکل کر، بندگی سے آگے نکل کر خود کو خدا ڈکلیئر کر دیتا، گاڈ کنگ اور گاڈیس کوئین کی اصطلاحات لا کر انسان کو خدا بن بیٹھتا ہے، اور ایسا ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں صاحبان عزیمت و استقامت پیدا کرتا رہا ہے۔ لہٰذا اگر ظلم کی طاقت اتنی بڑھ جائے اور سارے کے سارے رخصت پر چل پڑیں تو پھر اس ظالم کو للکارنے والا کون ہوگا؟ اسے آئینہ دکھانے والا کون ہوگا؟ اس کا جھوٹا نقاب اتار کر اس کا اصل چہرہ زمانے کو دکھانے والا کون ہوگا؟ لہٰذا جب سب رخصت پر چل رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ تو صاحبان عزیمت و استقامت ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے مخالف، اپنے ظالم جابر کی عددی عسکری طاقت کو نہیں دیکھتے کہ ان کے سامنے ان کے پاس اسلحہ کیا ہے، ان کے پاس طاقت کتنی ہے، اسٹرینتھ کتنی ہے، ان کے پاس فورس کتنی ہے، ان کے پاس تعداد کتنی ہے، وہ تعداد کو نہیں دیکھتے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کامیابی ملے گی یا ناکامی ملے گی۔ ان کے پیش نظر کامیابی اور ناکامی نہیں ہوتا، ان کے پیش نظر فقط یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا جائے، لیکن آنے والی نسلوں کے اندھیروں کو روشنی اور اجالوں میں تبدیل کر لیا جائے۔ اپنا خون بہتا ہے تو بہہ جائے، لیکن اپنے خون سے کچھ ایسے چراغ ضرور جلا جائے جس سے آنے والی نسلیں اپنی منزل جو کھو چکی ہیں ان کا پتہ پاتے رہے اور وہ مشعل راہ بن جائے۔ پھر ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ظالم کی سرکوبی کر دی جائے، مظلوم کا سر فخر سے بلند کر دیا جائے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ظالم کو آئینہ دکھایا جائے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ کٹ مریں گے، پھر یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں قربان کر دیا جائے، یہ نہیں ہوتا ہمارا خون بہا دیا جائے گا، نہیں صاحب، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہو، ظالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اگر تنہا بھی ہو حق اور ظالم اگر کثرت میں بھی ہو تو یاد رکھ لیجئے کہ حق تنہا بھی ہو تو ظالم کے اوپر وہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ موسیٰ کلیم اکیلے تھے، فرعون کے دربار کے اندر اکیلے موسیٰ للکار رہے ہیں، اور فرعون کے سارے جتنے بھی عمال حکومت اہلکار ہیں ان کے مقابل ایک موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی تو تھے۔ تو کیا آپ کہیں گے کہ فرعون جو ہے وہ اکثریت پر تھا؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ فرعون غالب تھا؟ تو بالکل نہیں کہیں گے کہ فرعون غالب تھا، حالانکہ عددی اکثریت تھی اس کے بعد، لیکن فرعون غالب نہیں تھا۔ غالب کون تھا؟ اللہ کے کلیم غالب تھے، تنہا ہو کر بھی غالب تھے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي فرماتا میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ تو یہ ایگزامپل ہے کہ حق اگر تنہا بھی ہو تو وہ غالب ہے، اور باطل اگر کثیر تعداد میں بھی ہو تو وہ یقینی طور پر ہیچ ہوتا ہے اور مغلوب ہوتا ہے۔ چنانچہ تو کچھ تو ایسے پے کرے استقامت، عزیمت و استقامت ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے استقامت کے کوہ گراں بلند و بالا پہاڑ بن جاتے، اتنے بلند ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو مینار نور بن جاتے ہیں، کچھ تو صاحبان استقامت ایسے ہیں جو ڈٹ جاتے ہیں تاکہ ظالم کی سرکوبی ہو جائے۔ اور ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایسے پیکران عزیمت و استقامت ہر دور میں اس دنیا میں بھیجتا رہا۔ اللہ نے فرعون کے بالمقابل حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صاحب استقامت بنا کر بھیجا، اور نمرود کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیکر عزیمت و استقامت بنا کر بھیجا۔ اسی طریقے سے چلتے جائیں تو شرار بو لہبیت کے بالمقابل، ظلمت بو جہل اور بو لہبیت کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں
چراغ مصطفی کو روشن و منور فرمایا، اور ہر دور میں یہ پیکران استقامت و عزیمت لوگوں کی گردنوں پر جو ظلم اور جبر کے نقارے بجاتے ہوئے لوگ نظر آتے تھے، وہ ظلم کی زنجیریں توڑتے رہے ہیں، ان کی گردنوں کو آزاد کرتے رہے ہیں، انسان کو انسانیت سے آشنا کرتے رہے ہیں، اور ظلم کا ظالم کا ہاتھ روکتے رہے ہیں۔ یہ ہر دور میں ایسا ہوا، لیکن اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، باب نبوت حضور کے اوپر جا کر کمپلیٹ کر دیا گیا، آپ آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے عزیمت و استقامت کی داستان کون رقم کرے گا؟ اس لیے کہ شیطان کا برہنہ رقص تو ہر دور میں جاری و ساری رہتا ہے، اس شیطانیت کے بالمقابل روحانیت اور ایمانیت کا مظاہرہ کون کرے گا؟ اب ظالم کے ظلم کی تلوار کو کون توڑے گا؟ اس کی تیغ سنا جو انسانوں کے خون کی پیاسی ہے، اس ظلم کی تلوار کو آخر کون توڑے گا؟ یہ وہ سوال تھا جو حضور کے بعد آ کر کھڑا ہو گیا۔ ناظرین کرام، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ اسی سوال کو ایڈریس کریں گے کہ نبی کے بعد قیامت تک کے لیے اب استعارہ، اشارہ اور کون سی فلسفی ہے جو حق و باطل کے درمیان تمیز کرتی ہے، جسے پیش نظر رکھ کر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ناظرین کرام ویلکم بیک کہتا آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور، چینل 5 کی خصوصی محرم الحرام نشریات اور چینل 5 کی اسکرین سے۔ محترم ناظرین کرام، میں نے وقفہ پر جانے سے پہلے ایک سوال ایڈریس کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخر کون ایسے آئیں گے جو وقت کے ہر دور کے یزید کا بالمقابلہ کریں گے؟ کون ایسا ہوگا جو شیطانیت کے بالمقابل ایمانیات کا دفاع کرے گا اور ایمان کا چراغ روشن کرے گا؟ تو یقینی طور پر یہ وہی ہوگا کہ جس کی رگوں کے اندر خون ہاشمی، خون مصطفیٰ دوڑ رہا ہوگا، جس کی رگوں میں خون حیدری دوڑ رہا ہوگا، اور جس کو مختومہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا مقدس دودھ پلا کر اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہوگا، ان کی گود مبارک میں جس نے کھیلنے کی سعادت حاصل کی ہوگی، جن کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا بہترین ذائقہ یعنی لعاب دہن ان کے حلق میں ڈال کر انہیں گھٹی دی ہوگی، اور جنہیں صبر کی لوریاں دے دے کر پرورش کی ہوگی، اور جنہیں توکل کا دودھ پلایا ہوگا، جنہیں بتایا ہوگا کہ آگے چل کر تمہیں اپنی مقتل گاہ کی طرف جانا ہے، قیامت تک کے لیے عظیمت کی داستان رقم کرنا ہے، لہٰذا انہیں پرورش کر کے اسی انداز سے ان کو گرو کیا گیا کہ ایک وقت آئے گا تمہیں جانا ہوگا، راستے کے کانٹے بھی خراج وصول کریں گے، کبھی پیروں کو چھلنی کریں گے، کبھی پیراہن کو تار تار کریں گے، یہ وقت آئے تو تمہیں صبر کا مرہم رکھنا ہے، اور جب اپنے بیگانے سب آہستہ ایک ایک کر کے رخصت ہو جائیں اور تم تنہا رہ جاؤ تو پھر توکل کا گھونٹ پینا اور اللہ کی بارگاہ میں جان آفری کے سپرد کر دینا۔ اور خبردار، اگر ظالم جابر وقت کا ایسا یزید، ایسا وقت کا فرعون، اس لیے کہ فرعونہ ہو، نماردہ ہو، ان ساری کی ساری شکلوں کی اجتماعی شکل اگر کہیں ہے تو وہ یزیدیت کی شکل میں ہے، لہٰذا وہ یزید آئے گا، تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، خبردار اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا۔ اگر ایسا کر لو گے تو قیامت تک کے لیے دین مصطفیٰ، ہر ظالم و جابر کے سامنے جھکنا دراصل حسین کا طریقہ بن جائے گا۔ تو حسین علیہ السلام کو اس انداز سے گرو کیا گیا، ان کی تربیت کی گئی، ان کی گرومنگ کی گئی، لہٰذا لا الہ الا اللہ کی بنا بننا، شریعت اسلامیہ کی پاسداری کرنا اور پاسداری کروانا، اور پھر نفاق کا، منافق کا جھوٹا نقاب اتار کر اور اس کا اصل چہرہ دکھانا، اور پھر حقوق انسانیت کا پرچم بلند کرنا، حرمت قرآن اور ناموس رسالت کا محافظ بننا، اور پھر شریعت کی محافظت کرنا،
یہ کون کر سکتا تھا؟ یہ وہی کر سکتا تھا جسے سیدنا امام حسین کہا جاتا ہے، جس کی رگوں میں حیدری خون دوڑ رہا تھا۔ وہی تو تھے، وہی کر سکتے تھے کہ انہوں نے دین حق کی خاطر باطل کو حق سے جدا کرنے کے لیے اور حق کی حقانیت کا پرچم قیامت تک کے لیے بلند کرنے کے لیے اپنی آل اولاد کا، ایوان و انصار کا، 72 نفوس کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ظالم کی سرکوبی کرنے کا صحرا قیامت تک کے لیے اب کسی کے سر بندھا ہے تو وہ فرزند رسول اور آل بطول اور جناب امام حسین علیہ السلام آپ کے اعوان و انصار اور آپ کی آل اولاد ہیں، جو قیامت تک کے لیے اب جتنے بھی مکاتب ہیں، اب جتنے بھی مدارس ہیں، اب جتنے بھی فلسفے ہیں، اب جتنے بھی منطق ہے اور جتنی بھی آج اگر ہم کہیں کہ ایویڈنسز ہیں، وہ ساری کی ساری اگر کسی سے فیض لے رہی ہیں تو وہ قربانی حسین سے فیض لے رہی ہیں۔ لہٰذا اب دنیا میں حق و باطل کی بات آتی ہے اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی بات آتی ہے تو دنیا بطور نمونہ کل بھی حسین ابن علی کو پیش کرتی تھی، آج بھی حسین ابن علی ہی ہیں جو نمونہ بن کر جگمگا رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے راہ حق کو روشن کرتے رہیں گے۔ تو یقیناً حسین ابن علی ہیں، چاہے وہ ادبا ہوں، چاہے وہ فلاسفہ ہوں، چاہے وہ مؤرخین ہوں، چاہے وہ مناطقہ ہوں، چاہے وہ بلغاء ہوں، شعراء ہوں، فلاسفہ ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، اصفیاء ہوں، اتقیاء ہوں، اغثیاء ہوں، عبدیاء ہوں، چاہے وہ علم و حکمت کا کوئی بھی باب ہو، چاہے وہ کوئی بھی تھنک ٹینک ہو، چاہے کوئی عقل و دانش کا بڑا امام ہو، کل بھی یہی کہہ رہے تھے، آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اور میں کہوں گا آ حسین، اور پھر کہوں گا واہ حسین۔ بے شک جب ان کے خون کو، خون اہل بیت کو ہم کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں ریت کے اندر پیوست ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر آ حسین نکلتا ہے۔ اور پھر جب ظالم یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب آپ کا ہاتھ چاہیے، بیعت چاہیے، اور حسین جب مینار نور بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کسی کافر اور منافق کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ پھر حسین یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں کس طرح قرآن کا انکار کر سکتا ہوں؟ قرآن نے ہمیں چادر تطہیر عطا کی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ ہر ناپاک چیز کو تم سے دور کر دے اور تمہیں طیب و طاہر اور پاک و صاف کر کے رکھے۔ چنانچہ یہ اللہ کا اعلان تھا، اگر حسین پاک ہاتھ جو 7 لاکھ نبیوں کا وارث تھا، اگر وہ ہاتھ ناظرین کرام کسی ناپاک اور پلید کے ہاتھ میں چلا جاتا تو قرآن کا انکار ہو جاتا۔ لہٰذا میں کہوں گا واہ حسین، کہ حسین آپ نے قیامت تک کے لیے حق کی راہوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ حق اگر آج سرنگوں نہیں ہے تو اس لیے کہ امام علی مقام سرنگوں نہیں ہوئے، حق آج حق کا بول بالا ہے تو اس لیے ہے کہ میرے حسین کربلا کے اندر سب کچھ کٹوا کر بھی ایسے کوہ استقامت کے پیکر بن گئے کہ دنیا کل بھی آپ کی مثال دیتی تھی، دنیا آج بھی آپ کی مثال دے رہی ہے۔ عزیز کرام، ایک لمحے کے لیے یہ سارا جھگڑا کس کا تھا؟ یہ سارا جھگڑا دراصل سر جھکانے کو تھا۔ دنیا کے اندر جو پہلا تنازع پیدا ہوا وہ سر جھکانے ہی کا تو تھا۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ نہیں صاحب میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہوں، میں نبی کے سامنے نہیں جھکوں گا، اس لیے کہ اب قیامت تک کے لیے توحید چلنی تھی۔ آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ میرے ماننے والوں، میرا ماننا اس وقت ایکسیپٹ کیا جائے گا جب پہلے تم نبی کو مانو گے، نبی کو مان کر ایک خدا کو مانو گے تو تمہاری تحت توحید محبوب کہلائے گی، مقبول اور منظور کہلائے گی۔ لیکن اگر نبی کو بائی پاس کر کے اگر کوئی میری طرف آئے گا تو یقینی طور پر اس کی توحید بھی مردود کہلائے گی، اس کے سجدے بھی رجیم کہلائیں گے، اس لیے کہ تو شیطان کا طریقہ ہے۔ تو کائنات کا پہلا جھگڑا یہی تو تھا کہ ہم صاحب سر نہیں جھکائیں گے، سر جھکانے پر شروع ہوا تھا۔
اور جو جھکانے والے تھے وہاں پر وہ سارے کے سارے فرشتے ڈکلیئر کر دیے گئے، اور نبی کی بارگاہ کے اندر جو اکڑ کر کھڑا ہو گیا یہ بتا دیا گیا کہ تو اکڑا ہے، اب تیرے طریق پر جو بھی چلے گا، فرعون ہوگا، کوئی نمرود ہوگا، کوئی شداد ہوگا، کوئی حامان ہوگا، اور کوئی یزید ہوگا، ہر دور کا یزید ہوگا، جو اکڑ گیا وہ یزید ہو گیا۔ اور یقینی طور پر جو اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا وہ اللہ کے مقرب بندے ہو گئے۔ تو امام حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں یزید کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ حسین کا سر جھکا ہے، جبین نیاز حسین جھکی ہے تو بارگاہ بے نیاز میں جھکی ہے۔ امام علی مقام نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ یزید نے ہاتھ مانگا تھا کہ ہاتھ دے دو، بیعت کر لو۔ امام علی مقام نے کہا کہ نہیں، یہ ہاتھ کس طرح دے سکتا ہوں، یہ تو 1.25 لاکھ نبیوں اور سید المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ہاتھوں کا وارث ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کسی پلیت کے ہاتھ میں کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا آپ نے سر دیا ہے، اور وہ بھی کٹا ہوا دیا ہے، جھکا ہوا نہیں دیا۔ اور آپ عجب منظر دیکھیں کہ ظالم جب آگے چل رہے ہیں سر حسین کو کاٹ کر تو نیزے پر اسے بلند کر کے گویا اپنا پرچم بنا کر چل رہے ہیں، وہاں پر بھی جھکا ہوا نہیں دیا، سر نیزے پر بلند ہوتے ہوئے میرے امام نے دیا ہے، جھکا نہیں ہے، جھکا فقط اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اور امام حسین، کوئی یزیدی چاہتا تو ہاتھ کاٹ کر لے جا سکتا تھا، لیکن یہ میرے امام کا تصرف تھا کہ بعد از قتل بھی کسی یزیدی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ امام عالی مقام کے ہاتھ کو کاٹ کر یزید کے پاس لے جائے۔ اور پھر امام زین العابدین، آپ کی نسل سے آپ کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے، جب وہ بھی گئے ہیں تو یزید کو یہ ہمت نہیں تھی ان سے کہتا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، اسے پتا تھا کہ ان کی رگوں میں بھی خون حیدری اور خون حسین، خون اہل بیت اور خون ہاشمی دوڑ رہا ہے۔ اگر میں نے یہاں پر یہ تقاضۂ بیعت کر لیا تو میرے اس دربار کے اندر کہیں ایک کربلا اور بپا نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ تصورات تھے۔ تو قیامت تک کے لیے ہمیں امام علی مقام نے ایک ڈائریکشن عطا کر دی ہے، حق و باطل کی تمیز عطا کر دی ہے۔ دنیا میں اب قیامت تک کے لیے میرے حسین ہی کا فلسفہ چلے گا، میرے حسین کا ڈنکا بجے گا، میرے امام کی ہی امامت دنیا میں باقی رہنے والی ہے۔ باقی ہر دور کا یزید، اور میں جب دیکھتا ہوں یزید، ہر دور میں یزید ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا حسین آج بھی کربلا میں ہے۔ وہ ہر دور کے یزید کے مقابل جو بھی کھڑا ہو گیا یقیناً وہ حسین کی غلامی کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، اپنے کردار کو ہمیں ابھارنے کی ضرورت ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی شریعت میں فقط مستی احوال، وہ مرد قلندر نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ تو ہمیں امام حسین کی کردار کی مستی میں مست ہو کر اگر جئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا معاشرہ، آپ کا ملک، آپ کے اطراف و اکناف قیامت تک کے لیے سب سے ممتاز و ممیز ہو جائیں گے۔ دنیا آپ کا نام لے گی اور دنیا سب آپ کا اقرار کرے گی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام علی مقام پہ سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔